حضرت ہود علیہ السلام کی قوم جو عاد کہلاتی تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ہلاک ہو گئی۔ پھر ان کی جو بچی ہوئی آبادی تھی ان کی آبادی خوب بڑی، ان کی اولادیں بڑی، اور پھر انہوں نے اپنا نام قوم سمود رکھا۔ یہ لوگ بھی آہستہ آہستہ بت پرستی کرنے لگے اور برے کاموں میں لگ گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو ان لوگوں پر نبی بنا کر بھیجا۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم ہود کے بعد تم کو سردار بنایا ہے، تم زمین پر بڑے بڑے محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو کاٹ کر بھی تراش کر گھر بناتے ہو، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اور زمین پر فساد نہ پھیلاؤ۔ ان کے جو قوم کے امیر لوگ تھے جو غرور اور تکبر کیا کرتے تھے، انہوں نے غریبوں سے پوچھا کہ جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لائے ہیں، انہوں نے ان سے پوچھا کہ یہ واقعی اللہ کے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں؟ ان غریب لوگوں نے کہا ہاں، ہمیں یقین ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اس پر وہ مغرور لوگوں نے کہا اچھا، تو تم تو ایمان لائے ہو پر ہم تو ایمان نہیں لائے ہیں۔ اس پر ان لوگوں کو تعجب ہوا کہ انہوں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نبی بنا کر بھیجتا تو ہم میں سے امیروں میں سے بنا کر بھیجتا، نہ کہ تم غریبوں میں سے۔ حضرت صالح علیہ السلام برابر ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا دین پہنچاتے رہے، مگر کچھ لوگ ان کو سنتے اور کچھ لوگ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ آخر کار ان لوگوں نے فیصلہ کر ہی لیا کہ حضرت صالح علیہ السلام اگر اللہ کے سچے نبی ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر یہ اس پہاڑ میں سے اونٹنی پیدا کر دے تو ہم ان پر ایمان لے آئیں گے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور پہاڑ میں سے ایک اونٹنی کو پیدا کر دیا، لیکن ان کی قوم یہ سب دیکھنے کے بعد بھی ان پر ایمان نہیں لائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی اونٹنی پیدا کی تھی جو کہیں بھی جائے اور جو چشمے کا پانی پیے وہ پورا کا پورا پانی ختم کر دیا۔ اب تو ان کی قوم کے لوگ بھی پریشان ہو گئے تھے اونٹنی سے۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ ایک دن تم اپنے جانوروں کو پانی پلاؤ اور دوسرے دن ایک دن اونٹنی کے لیے وقت مقرر کر دو تاکہ وہ اس میں سے پانی پی سکے۔ اور حضرت صالح علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ دیکھو اسے بری نظر سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ یہ تمہارے حق میں بہتر نہ ہوگا۔ کچھ روز تک ان لوگ یہ اونٹنی کو حیرت سے دیکھتے رہے، پھر انہوں نے ایک دن یہ مشورہ کیا کیوں نہ کہ یہ اونٹنی کو مار دیا جائے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو انہیں بہت رنج ہوا، بہت غم ہوا۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ میں نے منع کیا تھا نا کہ تم یہ اونٹنی کو تکلیف مت دینا ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تم پر عذاب آ جائے گا۔ بس اب تم لوگ اپنے گھر والوں کے ساتھ 3 دن اور مزے کر لو، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کا عذاب آ گیا اور جو لوگ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے ان کو چھوڑ کر باقی سب پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا۔ اس کے بعد ایک بہت بھیانک آواز اور ہیبت ناک آواز آئی جس کے بعد ان لوگ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑ گئے اور اس کے بعد سب کچھ ختم و ہلاک کر دیا گیا۔ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیغمبروں کی بات نہیں مانتے ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔